کتاب کا نام جھیل کے اس پار، کہانی کا نام بنٹی کا خواب۔ بنٹی گاؤں سے باہر ایک گندے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ ایک بہت موٹا اور سست انسان تھا جسے کام کرنے کے نام سے نفرت تھی۔ ایک صبح اسے اس وقت بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ دراصل الیاس صاحب اور ان کی بیگم سارے گاؤں کی دعوت کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بنٹی کو بھی دعوت پر بلاوا بھیجا۔ ڈاکیا بنٹی کے گھر باہر لگے ہوئے ڈاک کے ڈبے میں یہ دعوت نامہ پھینک گیا تھا، اور بنٹی نے جب اسے کھول کر پڑھا تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ بولا، دعوت کا بلاوا؟ میں تو کئی سالوں سے کسی دعوت پر نہیں گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں دعوت پر کون سے کپڑے پہنوں گا؟ مجھے کوٹ، پتلون، ٹائی، جوتے، حتیٰ کہ نئی ٹوپی بھی چاہیے۔ کیا مجھے گاؤں میں کوئی شخص پہننے کے لیے ادھار کپڑے دے گا؟ لیکن گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو بنٹی کو پہننے کے لیے کپڑے دے دیتا، کیونکہ بنٹی نے جب کسی سے کوئی چیز ادھار لی واپس نہیں کی۔ جب اس نے کپڑے مانگنا شروع کیے تو ہر کسی نے بنٹی کو یاد کرواتے ہوئے کہا، بنٹی بھائی، تم بھی وہی کرو جو سب کرتے ہیں، یعنی محنت مزدوری۔ تھوڑا سا کام، اتنے روپے مل جائیں گے کہ جن سے تم اپنے لیے کپڑے خرید سکو گے۔ بنٹی کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے بلی نگوں سے کہا، سب کتنے کمینے ہیں، ان میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں کاسنی جادوگرنی کے پاس جاتا ہوں اور اس سے جادو کا ایک منتر ادھار مانگتا ہوں، جسے میں اپنے پرانے کپڑوں پر پڑھ کر پھونکوں گا، جس سے وہ نئے کپڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اپنی یہ ترکیب بنٹی کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کاسنی کے دروازے پر گیا تو دروازے پر کاسنی بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ وہ ادب سے جھکا اور تھوڑا سا مسکرایا۔ کاسنی نے پوچھا، بنٹی تمہیں کیا چاہیے؟ کیا مزدوری کی تلاش میں آئے ہو؟ باغیچے میں چلے جاؤ اور تھوڑی گوڈی کر دو، راستے پر تھوڑا سا جھاڑو پھیر دو، اور باغیچے کی ہرے والے نکڑ پر بھی تھوڑی گوڈی کی ضرورت ہے۔ بنٹی نے یہ باتیں سنی تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اتنا زیادہ کام، آخر یہ کاسنی بیگم کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ بولا، میں تو کپڑوں کی تبدیلی کا منتر لینے آیا تھا، اور وہ بھی ادھار۔ صرف دعوت کے لیے مجھے نئے کپڑے چاہیے تھے۔ کاسنی تنگ آ کر بولی، کپڑے تمہیں صرف ایک طرح مل سکتے ہیں، اگر تم اپنی سست روی کو چھوڑ کر کام میں دل لگاؤ تو۔ اگر تم نے کپڑے لینے ہیں تو ان کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب جلدی کرو، میرا بھائی مولا بخش خان آ رہا ہے۔ وہ مزاج کا بہت غسیلا ہے، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارا حشر کر دے گا۔ بنٹی کو مولا بخش خان بہت برا لگتا تھا۔ وہ ناراض ہو کر وہاں سے چل دیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا جنگل میں سے ہو کر جانے والے راستے پر ہو لیا۔ وہ بہت گرم دن تھا اور بنٹی تھک چکا تھا۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ اسے ایک بہت ہی سہانا خواب دکھائی دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بہت شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوٹ، پتلون، جوتے، سب شاندار تھا۔ اور کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ وہ جب بیدار ہوا تو پہلی چیز جس پر اس کی نظر پڑی وہ شاندار کپڑے تھے جو درختوں کی شاخوں سے لٹک رہے تھے، اور جوتے سبزے پر پڑے تھے۔ وہ خوشی سے بولا، اللہ میرا خواب سچا کر دیا، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ میں آج یہ کپڑے پہنوں گا اور پھر انہیں دکھانے کے لیے کاسنی جادوگرنی کے گھر جاؤں گا۔ اس نے اپنے کپڑے اور جوتے اتار کر وہیں پھینک دیے اور خود نئے کپڑے اینٹھنے لگا۔ پھر وہ قریبی پانی کے تالاب کے نزدیک گیا اور خود کو صاف پانی میں دیکھا۔ آدھ گھنٹہ بنٹی یوں ہی گاؤں کی گلیوں میں پھرتا رہا اور پھر کاسنی جادوگرنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کاسنی جادوگرنی تو اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ بنٹی کو معلوم نہیں تھا کہ مولا بخش خان ابھی گھر پہنچا ہے کہ نہیں۔ وہ اسے ذرا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ بنٹی جیسے لوگوں سے بہت برے انداز میں ملتا تھا۔ بنٹی سوچ رہا تھا کہ مولا بخش کا باپ بھی چاہے تو ایسا خواب دیکھ کر سچ نہیں کر سکتا۔ بنٹی نے سوچا کہ وہ کھڑکی سے جھانکے اور دیکھے کہ مولا بخش خان گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ تبھی اس نے گھر سے آتی ہوئی مولا بخش کی گرجدار آواز سنی، کاسنی بہن، اگر مجھے وہ بندہ مل جائے تو میں ایک گھونسے سے چاند پر پہنچا دوں گا۔ چور، ڈاکو، ایسے شخص کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کاسنی نے کوئی بات کرنا چاہی، لیکن مولا بخش نے بیچ میں کاٹ دی اور کہنے لگا، میں جنگل والے راستے سے آ رہا تھا، بہت گرمی تھی۔ میں نے پانی کا تالاب دیکھا، اس کا پانی بہت ٹھنڈا اور صاف شفاف تھا۔ میں نے اپنے پہنے ہوئے بہترین کپڑے اتارے اور تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ پھر کیا ہوا کاسنی؟ جب میں نہا کر نکلا تو میرے کپڑے غائب ہو چکے تھے اور کوئی اپنے چیتھرے اتار کر وہاں چھوڑ گیا تھا، جنہیں پہن کر میں گھر تک پہنچا ہوں۔ اگر مجھے وہ چور مل جائے تو میں اسے ایک گھونسے سے۔ کاسنی بولی، مولا بخش، یہ بات تو تم پہلے بھی کر چکے ہو، لیکن ذرا سوچو کس کم بخت کی شامت آئی ہے، اور وہ اتنے شاندار کپڑے پہنے گا تو ہر کوئی اسے دیکھ لے گا،
ادھر کھڑکی سے باہر بنٹی کے کانپتے ہوئے گھٹنے ایک دوسرے سے بجنے لگے تھے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خود کو گدھا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خواب سچا ثابت نہیں ہوا تھا، بلکہ مولا بخش اسے سوئے ہوئے کو دیکھ نہیں سکا تھا اور کپڑے شاخوں سے ٹانگ کر نہانے چلا گیا تھا، اور بنٹی نے جاگتے ہی اس کے کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ ادھر مولا بخش خان پھر گرجا کہ وہ چور قابو آ جائے تو ایک گھونسے سے اسے چاند پر۔ بنٹی کے لیے بس یہی کافی تھا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑا تو مولا بخش کی نظر اس پر پڑی تو وہ چلایا، وہ رہا چور، میرے کپڑے! اچھا تو یہ بنٹی کا کام ہے۔ وہ بنٹی کے پیچھے بھاگا۔ ادھر بنٹی کے گھٹنے پہلے ہی جواب دے چکے تھے، وہ بھاگ ہی نہ سکا۔ فوراً پکڑا گیا اور اسے کاسنی کے باورچی خانے میں لایا گیا۔ مولا بخش بولا، اسے پہلے میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور پھر ایک گھونسے سے۔ ڈرا ہوا بنٹی گھگیانے لگا، کاسنی آپا مجھے بچاؤ، یہ سب غلطی سے ہو گیا ہے، میں کیسے یقین دلاؤں؟ کاسنی بولی، اب تم عقل مندی کی باتیں کر رہے ہو، میں نے تمہیں باغیچے میں گوڈی کرنے کو نہیں کہا تھا؟ بس پھر کیا تھا، اگلے 3 دن بنٹی نے پوری محنت سے کاسنی کے اس باغیچے میں کام کیا اور مولا بخش کی نگاہ اسی پر رہی۔ وہ دعوت پر نہیں گیا۔ دعوتوں سے اس کا دل ہمیشہ کے لیے جیسے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔